الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. تمام احباب نماز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ احترام انسانیت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اللہ نے ابن آدم کو، آدم کی اولاد کو عزت دی ہے. سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو انسان کو انسان کا احترام سکھانا، تعلیم دینا ہے. احترام انسانیت کی چند ایک مثالیں جن سے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے واقعتاً انسان کو عزت دی، انسان کو فضیلت بخشی. اللہ رب العزت نے انسان کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. کتنی عزت کی بات ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو خوبصورت بنایا. اللہ رب العزت نے انسان کو عقل اور دماغ عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، سننے کی، سونگنے کی، سوچنے کی. اللہ رب العزت نے انسان کو صلاحیت عطا فرمائی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو ہم گن نہیں سکتے. بے شمار اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، نعمتیں فرمائی. احترام انسانیت کے دو جو بڑے اور بنیادی اصول، پہلا اصول یہ ہے کہ جب تم آپس کے اندر ایک دوسرے سے ملو تو خندہ پیشانی سے، خوش اخلاقی سے، مسکراتے ہوئے ملو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دن قیامت کے سب سے بھاری اور وزنی جو نیکی ہوگی وہ خندہ پیشانی، خوش اخلاقی سے ملنے والی، یہ بھاری نیکی ہوگی دن قیامت کی. اور دوسرا اصول احترام انسانیت کا یہ ذکر کیا گیا کہ جب تم آپس میں مل لو تو اس کے بعد جب گفتگو کرو، بات چیت کرو تو نرم لہجے کے اندر بولو. احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے
یہ جو دو اصول بیان کیے گئے کہ جب تم آپس میں ملو تو خندہ پیشانی خوش اخلاقی سے، اور جب بات کرو تو نرم لہجے سے، مطلقاً انسان کو حکم دیا گیا، اس کے اندر مسلمان اور کافر کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ مطلقاً جو انسان ہے بس خندہ پیشانی سے بھی ملنا ہے اور خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، نرم لہجے کے اندر بات کرنی ہے۔ اور ایک اصول جو احترام انسانیت کا ذکر کیا گیا وہ یہ کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ اور لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہو جاؤ۔ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے لوگوں کو نفع پہنچے، یہ اصول وضع کیا گیا احترام انسانیت کا۔ دیکھو کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہم تو سمجھیں کہ ہم تو نیک عمل کر رہے ہیں اور سامنے والے شخص کو تکلیف ہو، تو پھر یاد رکھنا کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ پھر نیکی کے بھی آداب بتلائے گئے، دین اسلام نے نیکی کے بھی آداب بتلائے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں جو بھی نیک کام کرتا ہوں کسی بھی موقع پر موقع محل کا لحاظ نہیں رکھتا، میرا نیک عمل مجھے فائدہ دے گا، نہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص چائے پی رہا ہے، گرم چائے ہے ہاتھ میں، کوئی دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ السلام علیکم، اور جلدی سے ہاتھ ملاتا ہے، تو چائے والا اس کے ہاتھ میں چائے، اور جلدی سے جب ہاتھ ملائے گا تو چائے گرم اس کے ہاتھ پر گرے گی، تکلیف ہوگی۔ یہ آداب کے خلاف ہے، پھر اس کو نیکی نہیں کہیں گے۔ صف اول کا نمازی، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، اگر کسی موقع پر کسی وجہ سے جمعے یا کسی اور تقریب میں لیٹ آتا ہے، پیچھے بیٹھتا ہے، اب صف اول کا نمازی ہے، وہ یہ سوچے کہ میں تو پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہوں، تو اگر لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کے وہ پہلی صف میں آئے گا تو اس کی یہ نیکی نہیں ہوگی۔ پھر ہاں اگر وہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے محض اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تو پھر اسے جو صف اول کا نمازی آخری صف کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اسے بھی صف اول کا ثواب عطا فرما دے گا اللہ رب العالمین۔ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، شر نہ پہنچے، بلکہ نفع اور فائدہ ہو۔ ایک شخص جا رہا ہے، اس نے سفر پر وزن اٹھائے ہوا ہے، چل رہا ہے پیدل، آگے سے کوئی شخص آتا ہے، اسے سلام کرتا ہے، اسے روکتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، کام تو اچھا کر رہا ہے لیکن اسے تکلیف دے رہا ہے، اس نے وزن اٹھایا ہوا ہے۔ اب یہاں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اسے نہ روکو، جانے دو، کیونکہ اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ جتنا بھی نیک ہو، پھر وہ نیکی نہیں جاتی جب سامنے والے شخص کو تکلیف ہو۔ حضرت جی خواجہ عبد المجید صدیقی دامت برکاتہم العالیہ ایک موقع پر انہوں نے تقریر فرمائی، بیان کیا، عشاء کے بعد کا پروگرام تھا، تو آداب پر گفتگو فرمائی کہ گھر کے یہ آداب ہیں، جب بندہ گھر میں جائے تو سلام کرے، سلام کرنی چاہیے گھر میں جب بندہ جائے۔ تو ایک نوجوان، اس کے دل پر بڑا اثر ہوا، تو وہ گھر گیا، چونکہ پروگرام لیٹ ختم ہوا، جب لیٹ گھر گیا تو اس نے زور سے کہا السلام علیکم، تو بیوی سوئی ہوئی تھی، اٹھ گئی، اس نے گریبان پکڑ لیا، اس نے کہا میں سوئی ہوئی تھی، آپ نے مجھے جگا دیا اور ڈرا دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ صبح کے وقت حضرت جی کو فون کیا، اسی نوجوان نے کہنے لگا کہ حضرت میں نے رات سنا آپ کا بیان کہ جب بندہ گھر جائے تو سلام کرے، سلامتی گھر والوں کے اوپر بھیجے، تو میں نے سلام کیا، تو اس طرح ہمارا تو جھگڑا ہو گیا۔ تو حضرت جی کہنے لگے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ تم لوگوں کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو تکلیف کے اندر مبتلا کرو؟ نیکی کے بھی آداب ہیں، یہ نہیں ہے کہ انسان کی رسی کو چھوڑ دیا گیا، جس طرح چاہے وہ کرتا رہے، نہیں۔ اب دیکھو نماز ہے نا، نماز جمعہ نیکی ہے، لیکن ہم درمیان ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے، ہفتے کے بعد ہی، جمعے کے وقت کے اندر ہی، اس کے علاوہ نہیں، اور جماعت ہی، اکیلے نہیں۔ آداب ہیں۔ اور ایک اصول احترام انسانیت کا یہ ذکر کیا گیا کہ تم انسان کو انسان کے غم بانٹنے چاہیے،
غموں کے اندر، دکھوں کے اندر انسان کو شریک ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دن قیامت کے اللہ رب العزت ایک شخص کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ ابن آدم، میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا، آپ نے مجھے پانی نہیں دیا، میں بیمار تھا، آپ بیمار پرسی آپ نے نہیں کی۔ وہ شخص کہے گا اللہ، آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں، آپ تو بھوک سے، پیاس سے، بیماری سے آپ تو پاک ہیں ان چیزوں سے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے آپ کا پڑوسی بیمار تھا، آپ نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، آپ کا پڑوسی بھوکا تھا، آپ نے اسے کھانا نہیں کھلایا، آپ کا پڑوسی پیاسا تھا، آپ نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو پڑوسی کی بیمار پرسی کرتا، کھانا کھلاتا، اس کی ضرورت کو پورا کرتا تو وہاں پر تو مجھے پا لیتا۔ غموں کے اندر انسان کو شریک ہونا چاہیے، لیکن آج کوئی پوچھتا ہی نہیں، فکر ہی نہیں، احساس ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دھڑکتا ہوا ایک دل دیا ہے، جو دل کسی کے درد کو محسوس کرتا ہے، لیکن ہم پھر اس دل سے نکلنے والی جو ایک آواز ہوتی ہے اسے دبا دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ایک فحشہ عورت کے متعلق آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جا رہی تھی، ایک پیاسا کتا جو پیاس کی شدت کے اندر تھا، تو اس فحشہ عورت نے اپنے موزے کے ساتھ کنویں کے اندر سے پانی نکال کر اسے پانی دیا، وہ بچ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت نے صرف وہ ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک فحشہ عورت ایک جانور کے اوپر رحم کرتی ہے، اس کی پیاس کا خیال رکھتی ہے، کرتی ہے، تو وہ جنت میں چلی جاتی ہے۔ کہ میں اور آپ اگر اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کا خیال اگر کریں، انسان کا خیال کریں، تو کیا خیال ہے ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ ہم جائیں گے، لیکن وہ درد ہونا چاہیے، وہ دل کے اندر وہ ایک آرزو، لوگوں کی پریشانی ہونی چاہیے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا بس یہ کام ہے، ہم نے کمانا ہے، گھر میں لانا ہے، اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو تو عیاشی کروا دیتے ہیں بعض دفعہ، لیکن ساتھ پڑوسی وہ بیماری کی شدت کے اندر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ دوائی لے لیں، احساس نہیں۔ ہم کہتے ہیں خود کریں، خود کمائیں، تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ ہم نے اصل کے اندر دین کے مزاج کو سمجھا نہیں کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مزہ تو پھر ہے کہ ہم اپنے مزاج کو دین کے مزاج کے اوپر قربان کر دیں، لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم دینی معاملات کو نہیں دیکھتے، اپنے مزاج، اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بہت بڑا لشکر ہوا کرتا تھا، اس کے اندر انسان بھی، جانور بھی، جنات بھی، بہت ساری مخلوق ہوا کرتی تھی۔ تو رستے کے اندر آگے چیونٹیاں زمین کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، ایک چیونٹی نے دیکھ لیا کہ لشکر آ رہا ہے سلیمان کا، اس نے آواز لگائی، یا ایھا النمل، سورۃ نمل کے اندر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ ایک چیونٹی نے یہ آواز لگائی، اپنی چیونٹیوں کو تکلیف سے بچایا۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ سورج کا نام ہی نمل سے رکھ دیا، سورۃ النمل، اور اس چیونٹی کا ذکر قرآن پاک کے اندر فرما دیا۔ کتنا یہ عمل پسند آیا۔ اور پھر مزے کی بات اور نقطے کی بات یہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ پیغام میرے اور آپ تک پہنچایا قرآن پاک کی صورت کے اندر، اس لیے تاکہ وہ فکر، وہ درد میرے اور آپ کے اندر بھی آئے۔ وہ درد جو چیونٹی کا درد تھا، اپنی چیونٹیوں کے متعلق
وہ درد میرے اور آپ کے اندر بھی آئے، میرے اور آپ کے اندر بھی انسانوں کا درد پیدا ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان دیکھنے سے تو انسان نظر آئیں گے لیکن اندر سے بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، بھیڑیے کی طرح۔ بھیڑیے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ آپ کو پتا ہے کہ جب بھیڑیے اکٹھے ہوتے ہیں نا آپس کے اندر، جب انہیں کوئی شکار نہیں ملتا تو جو کمزور بھیڑیا ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، اسے کھا جاتے ہیں۔ یہ بے رحم جانور ہے، درندوں میں سے بھیڑیا سب سے بے رحم جانور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ انسان شکلوں سے تو انسان ہوں گے لیکن اندر سے بھیڑیے کی طرح ہوں گے۔ آج دیکھ لیں یہ وہی وقت آ چکا ہے، ایک غریب انسان لائنوں کے اندر لگ کے اسے آٹا نہیں مل رہا اور مالدار انسان نے اپنی گھر کی ٹینکیاں بھری ہوئی ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کسے آٹا مل رہا ہے کسے نہیں مل رہا، کس کے پاس راشن ہے کس کے پاس راشن۔ آپ دیکھیے گا کتنے مالدار لوگ جو ہے ساتھ سے راشن لے رہے ہیں، مالدار لوگ ہیں، اور کتنے غریب لوگ ہیں انہیں راشن نہیں مل رہا۔ یہ وہ وقت نہیں تو اور کیا ہے، اور کس طرح کا پھر وقت آئے گا۔ احساس ہو، مخلوق خدا کے اوپر رحم کرے۔ احترام انسانیت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو کسی کے اوپر رحم کرتا ہے اللہ اس کے اوپر رحم کرتا ہے، اور جو زمین والوں کے اوپر رحم کرتا ہے آسمان والا اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔ میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم اللہ کرے، لیکن میں اور آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم بھی کسی کے اوپر رحم کریں۔ ایک اصول ہے احترام انسانیت کا، مساوات ہے، برابری۔ اسلام نے مال و دولت کی وجہ سے، کالے گورے کی وجہ سے، عربی اجمی کی وجہ سے کسی کو فضیلت نہیں دی بلکہ تقوی کی وجہ سے فضیلت دی۔ حضرت بلال حبشی کیا تھے؟ غلام در غلام، نسل در نسل غلام چلتی آ رہی ہے، رنگ کے کالے، مدینے کے نہیں ہیں، مکہ کے نہیں ہیں، حبشہ کے ہیں، لیکن اللہ نے عزت دی، چلتے مکہ کی گلیوں میں ہیں، آواز عرش کے اوپر آتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ تقوی، مساوات، عزت اور احترام اللہ کے ہاں تقوی کے اندر ہے، پرہیزگاری کے اندر ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ذہن بن چکا ہے کہ جس کا کاروبار اچھا، جس کے پاس مال اچھا آ جائے، جس کی گاڑیاں دن بدن بڑھتی چلی جائیں، جن کے کوٹھی بنگلے دن بدن بڑھتے چلے جائیں، میں اور آپ سوچتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اسے بہت دے رہا ہے۔ خدا را اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر اس کی زندگی کے اندر اسلام ہے تو پھر اللہ اس سے راضی ہے، اگر اسلام نہیں تو پھر یہ میرا اور آپ کا معیار ہے جو ہم اپنے معیار سے اپنی عقل سے سوچتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ حسن معاشرت کے جو اصول بیان کیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دوسروں کو ان کے احترام کے مطابق عزت دو، ان کے مقام کے مطابق عزت دو۔ ایک بڑا شخص آتا ہے تم اس کا احترام کرو، اس کو عزت دو۔ اور حسن معاشرت کے 4 اصول جو بیان کیے گئے، 4 دائرے جو ذکر کیے گئے، ان میں سے ایک دائرہ خونی رشتے کا ہے، رشتہ دار آپس کے اندر حسن سلوک کے ساتھ رہیں۔ اور دوسرا دائرہ پڑوسی کا ہے، جیران کا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ مومن کامل مومن نہیں کہ جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہو۔ اور اسلام نے تو ہمیں یہاں تک تعلیم دی، اگر تم اپنے گھر کے اندر فروٹ اپنے بچوں کے لیے لاتے ہو تو اس کے چھلکے غریب کے گھر کے باہر نہ پھینکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کے دل سے یہ آرزو، یہ تمنا نکلے کہ ہم بھی کاش کے یہ کھائیں۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، لیکن میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اور آپ یہی کرتے ہیں، دوسروں کے گھروں کے سامنے ڈال دیتے ہیں۔ پڑوسیوں کا خیال کریں، ہمسایوں کا خیال کریں، محلے والوں کا خیال کریں۔
جس کا دروازہ آپ کے دروازے کے قریب اس کا خیال کریں، جس کی دیوار آپ کے دیوار کے ساتھ ہے اس کا خیال کریں، جس کا گھر آپ کی گلی کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، اس کا خیال کریں، اپنے گاؤں والوں کا خیال کریں۔ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی جس کا ایک حق ہوتا ہے، وہ صرف پڑوسی ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، رشتہ دار نہیں ہے، غیر برادری سے ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ ان حقوق کے اعتبار سے اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں۔ اور تیسرا دائرہ ایمان کا دائرہ ہے۔ مسلمانوں کا رب ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، اسلام ایک ہے، شریعت ایک ہے، پھر ہم مختلف کیوں، الگ الگ کیوں؟ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان آپس کے اندر بھائی ہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اور چوتھا انسانیت کا دائرہ ہے، جس کے اندر مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، اس کا احترام کرو۔ عرب کے اندر ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ پریشان بچے کی تلاش کے اندر، اسی پریشانی کے عالم کے اندر اس کے سر سے دوپٹہ نیچے اتر گیا۔ میرے اور آپ کے محبوب نے دیکھا تو اپنی کملی والی چادر اس کے سر کے اوپر اوڑھ دی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یہ عورت تو یہودیہ ہے، آپ نے اس کے سر کے اوپر کملی والی چادر دے دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ، یہ عورت، یہ بیٹی چاہے یہودیہ ہے لیکن بیٹی تو ہے، عورت تو ہے، انسان تو ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے کافروں کا بھی احترام کیا، اور اسلام شریعت ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ تم انسانیت کا احترام کرو، بیٹیوں کا خیال رکھو، اپنی بیٹیوں کا خیال رکھو، پرایوں کی بیٹیوں کا خیال رکھو۔ بیٹیاں سب بیٹیاں ہیں، ہر ایک کی بیٹی ہے، لیکن بس میرا وہ موضوع نہیں، میں اس کی طرف جاتا نہیں۔ آج کے اس پرفتن معاشرے کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ ناانصافی اور ظلم اگر ہو رہا ہے تو بیٹیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اسے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کا معمول کیا تھا؟ سفر پہ جاتے تو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر سے ہو کے جاتے تھے، سفر سے آتے تھے سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی نے تو اپنی بیٹی کو عزت دی، احترام دیا۔ کیا میرا اور آپ کا نبی وہ نبی نہیں جو اپنی بیٹی کو عزت دے رہا ہے؟ میں اور آپ کون سے ہیں، کون ہیں، کس کے امتی ہیں؟ ہم تو اپنی زندگیوں کے اندر اپنے بیٹوں کے نام مکان، پلاٹ، رقبہ، زمین لگا دیتے ہیں، بیٹیوں کو اپنی زندگی کے اندر محروم کر دیتے ہیں۔ کہ میرے اور آپ کے نبی کا یہ درس ہے، یہ تعلیم ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کا تو یہ معمول تھا، جب حضرت فاطمہ الزہرا حضور کے گھر تشریف لاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہونے کے ناطے اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، دروازے کی طرف اپنی بیٹی کی طرف چند قدم آگے جا کر استقبال کیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی نے تو اپنی بیٹی کو یہ عزت دی، احترام دیا، اور رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ تم اپنی بیٹیوں کا خیال کرو۔ اور یاد رکھنا، آج کے اس دور کے اندر اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو، اور سب سے زیادہ ضروری جو یہ تعلیم اس وقت ہے وہ پردے کی تعلیم ہے۔ پردہ پردہ پردہ، اپنی بیٹیوں کو پردے کی تعلیم دلواؤ، اپنی بیٹیوں کو حیا سکھلاؤ۔ حیا کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا اللہ کے نبی کے گھر تشریف لائی، حضور کی بیٹی، حیا دیکھیے گا، اللہ کا چاند نظر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ چاند دیکھ لو۔ ایک مرتبہ کہا حضرت فاطمہ کی نگاہ نیچے، دوسری مرتبہ کہا نیچے، تیسری مرتبہ کہا تو حضرت فاطمہ الزہرا سے اللہ کے نبی نے پوچھا اے فاطمہ چاند کو کیوں نہیں دیکھتی، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ابا جان،
اللہ کے رسول اس وقت تمام صحابہ اکرام چاند کو دیکھ رہے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کی نظر چاند کے اوپر جا کے صحابہ اکرام کی نظر سے نہ ٹکرا جائے۔ اس قدر حیا میں اور آپ بھی اپنی بیٹیوں کو دیں، تعلیم دیں پردے کی، اور خود جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی اور ہم اپنی اولادوں کو بھی یہی حیا کی تعلیم دیں کہ جب بازار سے گزرے تو نگاہ نیچے ہو۔ جو کسی کی بیٹی چل رہی ہے اگر اس کی طرف دیکھیں گے تو کل میری بیٹی بھی بازار کے اندر چلے گی، پھر میری بیٹی کی طرف بھی اور دیکھیں گے، آپ کی بیٹی بھی کل بازار میں آئے گی، پھر عدلے کا بدلہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا میرے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔